اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا ونجي ربنا وصفي ربنا وملجانا ومأوانا وقرة عيننا وربيع قلبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وبعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصل عليه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وروى الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں، چند مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات جو دنیا میں مبعوث ہوتے تھے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اور آج سے سوا صدی پہلے 1901 کے اندر جس شخص نے دعویٰ نبوت کیا اس کے حالات کیا ہیں. اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو عقل کے ترازو میں رکھنا چاہتے ہیں. روایات ہمارے پاس بہت ہیں، 210 سے زائد روایات ہیں، متواتر المعنی روایات ہیں، لا نبی بعدی کے کلمات 36 سے زائد روایات میں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن کی 100 سے زائد آیات ہمارے پاس موجود ہیں، اجماع امت ہے، مفسرین کے اقوال ہیں، محدثین کے اقوال ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن میں ان سب کو ایک جانب کر کے آپ کے سامنے کچھ حالات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی عقل فیصلہ کرے اور آپ کی فطرت فیصلہ کرے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ایک انسان نہیں ہو سکتا، ایک شریف شخصیت نہیں ہو سکتی، وہ فطرت انسانی پہ نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اس کو نبوت کے دعوے کو مانا جائے یا اس کے مسیحیت کے دعوے کو مانا جائے یا مجددیت کے دعویٰ کو مانا جائے یا مثل مسیح ہونے کے دعویٰ کو مانا جائے یا مصلح ہونے کے دعویٰ کو مانا جائے یا غیر تشریعی نبی ہونے کو مانا جائے، غیر مستقل نبی ہونے کو مانا جائے یا مستقل شریعت اور مستقل نبوت کا اس کا دعویٰ مانا جائے، یہ تو دور کی بات ہے، آپ اس کو ایک شریف انسان بھی نہیں سمجھیں گے. تو میں مختصر کرتا ہوں، وقت کم ہے. سب سے پہلی بات جو انبیاء کے اوصاف میں ہے کہ انبیاء کے اوصاف میں سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ عقل کے مالک ہوتے ہیں. انبیاء کو اللہ نے دنیا کا فطین انسان بنایا ہوتا ہے. جب اللہ کسی کو نبی بناتے ہیں تو کامل العقل ہوتا ہے، اکمل العقل ہوتا ہے. اور مثالیں دینے کی حاجت اس لیے نہیں کہ ہمارے محققین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل کی گئی ہو. تو ہماری عقلوں سے دور ایک نبوت کا مقام ہے، ہمارے عقل سے ماورا ایک وحی کا مقام ہے، اور انبیاء اس کے حامل ہوتے ہیں. جبکہ اس طرف آپ آ کے اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی دیکھتے ہیں تو اس قدر بے عقل ہے، اس قدر کم عقل ہے کہ اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ کبھی بٹن اوپر کا نیچے باندھتا ہے، کبھی نیچے کا اوپر باندھتا ہے. اور ایک بات یہاں میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ آپ حضرات کو میں جتنے حالات قادیانی کو سناؤں گا
ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی کتاب سے نہ ہو۔ میں کوئی کمزور بات نہیں کروں گا، کوئی کسی سے سنی ہوئی بات نہیں کروں گا، اپنی زبان سے پڑھا ہوا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی دیکھنا چاہے تو میرے پاس 23 جلد اس کی روحانی خزائن کی موجود ہے، سارے کی ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، میں اس میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو اس لیے جو بات کروں گا پکی بات کروں گا، کمزور بات نہیں کروں گا۔ اس کی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ہاں ایک اور حوالہ سیرت المہدی کا ہوگا، اس کے بیٹے کی کتاب ہے، اس کی اپنی کتاب میں اس کے بچے کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے ابا کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اس کے ابا کبھی دائیں پاؤں میں بایاں جوتا پہنتے تھے اور بائیں پاؤں میں دایاں جوتا پہنتے تھے۔ اماں نے نشان لگا کے دیے کہ بیٹا یہ دایاں اور یہ بایاں، اس کے باوجود حضرت کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بیماری تھی پیشاب کی، کتابوں میں خود لکھتا ہے کہ مجھے بیماری ہے پیشاب کی، دن میں 100 مرتبہ پیشاب کرتا ہوں، اور اس پیشاب کے قطرات کو خشک کرنے کے لیے جیب میں وہ ڈھیلے رکھتا تھا مٹی کے، اور اس کے ساتھ چونکہ میٹھا خور تھا، اس کو میٹھا کھانا اس کی طبیعت تھی، دوسری جیب کے اندر اس نے گڑ رکھا ہوتا تھا۔ اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا تھا، گڑ سے پیشاب صاف کر لیتا تھا، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے منہ میں رکھ لیتا تھا۔ یہ اس کی عقل ہے۔ نبی کامل العلم ہوتا ہے، مختصر کرتا ہوں، نبی کا علم کامل ہوتا ہے، نبی کا علم اس قدر بلند ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ نبی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ قرآن کی تشریح ہوتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے، آپ اپنی زبان مبارک سے ان کے لیے تشریح کریں، تو نبوت کی زبان سے نکلنے والے کلمات قرآن کی تشریح ہوتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جب بھی نبوت کے ہونٹوں سے الفاظ نکلتے ہیں، وہ ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ تو یہ نبوت کا مقام ہے، نبوت کا علم ہے کہ اللہ نے نبوت کا علم اس قدر بلند رکھا ہے کہ اللہ نبوت کو، جس کو نبوت دیتا ہے اس کو اپنے دین کا شارح بنا دیتا ہے۔ اور اس طرف آ جائیں، اس کے علم کو دیکھیں۔ اس کا علم یہ ہے کہ اس ظالم کو قرآن پاک، چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو قرآن پاک بھی زبانی یاد نہیں ہے۔ اور قرآن کی تحریف میں اگلا اس کا دعویٰ بتاتا ہوں۔ قرآن کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اس آیت کو حقیقت الوحی کے اندر لکھ کے کہتا ہے کہ اس سے میں مراد ہوں، اللہ نے میرا نام ورسلی رکھا ہے۔ اور پھر نیچے حاشیے میں کہتا ہے کہ ہاں میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آخر میں جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے۔ تو اس کو تو چاہیے کہ زبور بھی اٹھ کے سنائے، اس کو چاہیے تورات بھی سنائے، اس کو چاہیے کہ یہ انجیل بھی سنائے، چاہے جائے کہ قرآن پاک سنانے کا ہم اس سے مطالبہ کریں۔ تو اس کے علم کا مبلغ یہ ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا اس نے لکھا کیا ہے۔ کہیں کہتا ہے میں مجدد ہوں، کہیں کہتا ہے کہ میں مصلح ہوں، اور اس قدر اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ اس کا ایک دعویٰ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ اس کے اندر کا علم دیکھیں، آپ کہیں گے یہ مخبوط الحواس آدمی ہے۔ کہتا ہے کہ میں مریم ہوں، اور اس کی وحی کے الفاظ دیکھیں، فَأَجَاءَهُ الْمَخَاضُ، قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اور یہ حقیقت الوحی میں کہتا ہے فَأَجَاءَهُ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، قرآن کہتا ہے قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا، اور وہ کہتا ہے قَالَ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا، اپنی ذات کو مریم بنا کے اپنے درد ذہ کو ثابت کرتا ہے۔ یہ اس کا مبلغ علم ہے، یہ اس کے اندر کی سوچ اور فکر ہے۔ تو یہ نبوت کیا، یہ تو کوئی تہی حواس والا انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کامل العصمت ہوتا ہے، نبی کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی وفاداری میں گزرا ہوتا ہے، وہ ایک ایک لمحہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کی ایک دلیل ذکر کی ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہے، میری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے۔ 40 سال نبوت سے پہلے بھی تمہارے بیچ گزارے ہیں، کوئی ایک لمحہ بتاؤ جو تم کہہ سکو یہ غلط تھا، کوئی ایک وقت ایسا بتا دو جس میں میں نے کوئی غلطی تمہارے سامنے کی ہو۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بند دروازے ہیں، بند کمرہ ہے، تنہائی ہے، عورت خود مجبور کر رہی ہے کہ ہی تلک، قریب آؤ، غلط کام کرو، نہیں غلط کام کرو گے لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، جیل میں ڈالیں گے۔ لیکن نبوت دیکھیے، نبوت کی پاکیزگی دیکھیے، نبوت کی عصمت دیکھیے، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے،
رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ ربا تو نے میرے اوپر احسان کیا، تو نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میں تیری نافرمانی نہیں کر سکتا، خیانت نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے دھمکیاں ساری قبول ہیں، جیل جانا قبول ہے، لیکن میں نبی ہوں، کبھی بھی اپنی عصمت کا سودا نہیں کروں گا۔ یہ نبوت کی عصمت ہے، یہ نبوت کی پاکیزگی ہے۔ مرزا قادیانی کی زندگی دیکھیں، اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبوایا کرتا تھا، اپنے خواب کو الہام بنا کے لکھتا ہے کہ آج فلاں عورت خواب میں آئی، اس سے بغل گیر ہوا، اور صبح خوشی خوشی سب کو سناتا ہے۔ یہ نبی ہے کہ کوئی دنیا کا گرا ہوا انسان ہے، ذلیل ترین آدمی ہے؟ ایسے ہی نبی کا ایک وصف یہ ہے کہ نبی ہمیشہ اللہ کا وفادار ہوتا ہے، نبی ہمیشہ خدا کی جانب کھڑا ہوتا ہے۔ آپ جتنے غزوات ہیں دیکھ لیں، بدر کا مقام دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، بدر صغرا اور کبرا دونوں کو دیکھ لیں، اس کے بعد آگے چل کے آپ خندق کو دیکھ لیں، تبوک کو دیکھ لیں، حدیبیہ کو دیکھ لیں، خیبر کو دیکھ لیں، دیگر غزوات کو دیکھ لیں، سریہ کو دیکھ لیں، کہ نبوت ہمیشہ آپ کو اسلام کی طرف کھڑی نظر آئے گی، نبوت ہمیشہ آپ کو خدا تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں نظر آئے گی۔ ہجرت کو دیکھیں، سب کچھ نبوت نے چھوڑ دیا، کیوں؟ دین کی حفاظت کرنی ہے، دین کو رائج کرنا ہے۔ گھر بار مکہ میں، اور بچے جو دیگر رشتہ دار ہیں صحابہ کے وہ سارے مکہ میں، جائیدادیں مکہ میں، سب کچھ چھوڑ دیا، کیوں؟ خدا سے وفاداری، اللہ سے وفاداری۔ اور اس جانب آ جائیں، مرزا قادیانی کی زندگی دیکھیں، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اور میں بڑا حیران ہوا، آج عصر کے بعد ہی اس کی کتاب میں یہ عبارت پڑھنے کو ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس وقت کی انگریز سلطنت کی فضیلتیں ثابت کی ہیں۔ کہتا ہے میں نے اس قدر رسالے لکھ کر شائع کیے ہیں، اس قدر میں نے انگریز کی محبت، اطاعت، فرمانبرداری اور حمایت میں کتابیں لکھ کے شائع کی ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کر دیا جائے 50 الماریاں بھر جائیں گی، 50 الماریاں بھر جائیں گی۔ اتنا پیسہ اس نے انگریز کی وفاداری پہ لگایا ہے۔ اپنے دادا کے بارے میں لکھتا ہے، میرے دادا نے فلاں بھلا کیا تھا انگریزوں کے ساتھ، اتنا اس وقت ان کو حمایت کے طور پہ مال دیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تمام تر بڑے فخر سے لکھتا ہے۔ اور یہ جو 23 جلدوں کے اندر اس کی ایک مجموعہ جمع ہوا ہے، ایک جلد بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر وہ انگریز کی حمایت نہ کرتا ہو، انگریز کی تعریف نہ کرتا ہو۔ تو یہ تو خدا کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، یہ تو اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، یہ تو مسلمانوں کے دشمن کی صف میں کھڑا ہے۔ ایسے ہی نبی کا ایک وصف ہے کہ نبی کو اللہ کمال درجے کا حافظہ دیتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ایسا پڑھائیں گے کبھی بھولیں گے نہیں، سوائے اس کے جو اللہ بھلا دے نسخ کرنے کے لیے، دیگر احکامات کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، قرآن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری کلام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس قدر بھاری ہے کہ سخت سردی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا لَيَتَفَصَّدُ جَبِينُهُ بِالْعَرْقِ، آپ کی پیشانی پہ سخت سردی کے اندر پسینہ آ جاتا تھا۔ حضرت زید کاتب وحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر تھی، اسی اثناء میں وحی اترنے لگی، وحی کا اس قدر بوجھ تھا کہ مجھے یہ خوف ہوا، یہ اندیشہ ہوا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس قدر بہاری قول، اس قدر بہاری وحی، لیکن نبوت کا حافظہ دیکھیے، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین آتے ان کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، کہیں بھول نہ جاؤں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نبی ہیں، نبوت کا حافظہ کامل ہوتا ہے، قرآن کا مفہوم ہے، یہ جیسے جیسے جبریل پڑھتے جائیں گے ایسے ایسے آپ کے ذہن کے اندر اللہ اس کو محفوظ کرتا جائے گا۔ یہ نبوت کا حافظہ ہے، یہ نبوت کا حافظہ ہے۔ اور دوسری طرف میں نے اس کا حافظہ آپ کو بتا دیا ہے کہ نہ قرآن یاد ہے، دعویٰ نبوت کا، دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروز ہونے کا، قرآن یاد نہیں ہے۔ ہمارے 6-7 سال کے بچے کو یاد ہے، آپ کی اس مسجد کی یہ نشست ہی بچے کا قرآن حافظ بننے کی وجہ سے ہے۔
دعویٰ کرتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، انجیل یاد نہیں ہے، دعویٰ دیگر انبیاء کا کرتا ہے، ان کے صحف یاد نہیں ہیں۔ چھوڑیے یہ دور کی باتیں ہیں، خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اپنے مرید کو لکھتا ہے کہ کیا کروں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 100 مرتبہ ایک آدمی آ کے ملتا ہے پھر بھی یاد نہیں رہتا۔ خود لکھتا ہے بھولنے کی، مجھے خود لکھتا ہے مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ تو یہ تو ایک غبی آدمی ہے، چہ جائے کہ اس کو نبی قرار دیا جائے۔ نبی صادق اور امین ہوتا ہے، اور نبی میں اس قدر صداقت اور امانت ہوتی ہے کہ جان کے دشمن بھی اپنی امانتیں نبی کے پاس رکھواتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی امانتیں ہوتی تھیں۔ 13 سال نبوت کے دعویٰ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، اس کے علاوہ آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دیتے تھے، آپ کی آل اولاد کو تکلیفیں دیتے تھے، زبان سے تکلیف دیتے تھے، جسم سے تکلیف دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبوت کی صداقت اور امانت دیکھیے کہ اپنی تمام تر امانتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے ہیں۔ آپ فاران کی چوٹی پہ جب کھڑے ہوئے آپ نے کیا سوال کیا؟ بتاؤ میں تم میں کیسا ہوں؟ سب نے کہا امین ہے، صادق ہے۔ ابو سفیان سے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب روم کے بادشاہ ہرقل نے کہا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ ان کے بارے میں بتاؤ سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ ما جربنا علیہ الا صدقا، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو نبی سچا ہوتا ہے، نبی امانت دار ہوتا ہے، اور نبی کی تعلیمات بھی یہی ہوتی ہیں۔ اور اس طرف آ جائیں مرزا قادیانی کی زندگی کی طرف، اس کی امانت داری دیکھیے، اس کی صداقت دیکھیے۔ اس کی امانت داری کی مثال یہ ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ میں براہین احمدیہ نامی کتاب لکھتا ہوں، 50 جلدوں میں لکھوں گا، 300 اسلام کی حقانیت کی دلیلیں ذکر کروں گا۔ لوگوں کو اشتہار کے اندر کہا چندہ دو، ایڈوانس بکنگ کرواؤ، لوگوں سے پیسے لیے، ایڈوانس بکنگ کے بھی لیے، چندے کے بھی لیے۔ 5 جلدیں لکھی، اور 4 جلدیں لکھنے کے بعد بس کر گیا۔ پھر لوگوں کے اصرار پہ 5ویں جلد لکھی۔ 5ویں جلد لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اب 5 اور 50 میں صرف 1 صفر کا فرق ہے، 5 اور 50 میں 1 صفر کا ہی تو فرق ہے۔ جو پیسہ لیا تھا سارا کھا گیا، سارا پیسہ کھا گیا۔ نبوت کا دعویٰ کر لیا، تو نبوت کے دعوے کے کرنے کے بعد کہنے لگا میں 40 رسالے لکھوں گا، اور نام دیا الاربعین، 40 رسالے لکھوں گا، نام دیا الاربعین۔ چندہ وصول کیا، ایڈوانس بکنگ کروائی، اور 4 لکھ کے بس کر گیا، اور کہنے لگا 40 اور 4 میں 1 صفر کا ہی تو فرق ہے۔ صداقت دیکھیے، امانت داری دیکھیے۔ اس کے ساتھیوں میں خواجہ کمال الدین، مولوی مسرور اور مولوی سرور اور دیگر جو تھے، ان کا ایک واقعہ سنا کے بعد آگے چلاتا ہوں۔ خواجہ کمال الدین خط لکھتا ہے مولوی سرور کو، اور اس کو کہتا ہے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیویوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو یہ بتایا تھا کہ انبیاء کی زندگی اور صحابہ کی زندگی تھوڑا ہی کھانے پہ گزارا ہوتا ہے، خشک کھاتے ہیں اور کھردرا پہنتے ہیں، بڑی معمولی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر وہ باقی بچا ہوا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا کھایا کرو، تھوڑا اچھا، زیادہ اچھا نہ کھایا کرو، کھردرا پہن لیا کرو، جو بچ جائے وہ قادیان بھیج دیا کرو۔ اس نے تو اللہ کی راہ کا نام وہاں لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ سوال کیا کیا؟ کہا ہماری بیویاں قادیان گئی ہیں، قادیان جا کے جب واپس آئی ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا تم بڑے جھوٹے ہو، تم ہمیں کہتے تھے کہ نبوت کی زندگی بڑی خشک اور بڑی سادہ ہوتی ہے، وہاں تو بڑی عیاشی کی زندگی ہم دیکھ کے آئی ہیں کہ ہمارا پیسہ مزے ان کے، پیسے ہمارے عیاشی ان کی، اس لیے آج کے بعد ہم کبھی تمہیں چندہ نہیں دیں گی۔ تو اب آپ بتائیے کیا کریں؟ تو یہ اس کی امانت داری ہے، یہ اس کی صداقت، یہ اس کی وفاداری ہے، اور یہ اس کے اوصاف ہیں جو ایک شریف انسان کے بھی نہیں ہو سکتے، چاہے جائے کہ انسان اس کو نبوت کے اوصاف میں شمار کرے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت میرا مکمل ہو چکا ہے، کہ نبی ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے، نبی ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ میں آپ کو روایات سناؤں، آپ کے اندر سننے کا تحمل نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر بد کلامی کی گئی، اور آپ نے کس قدر اچھا جواب دیا، کس قدر اچھا رویہ اپنایا کہ انسان کے تصور سے خارج ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں، آپ کے اخلاق تو بڑے عالی شان ہیں۔ ایک موقع پہ یہودی آئے اور آ کے کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم۔
گالی ہے، ترجمہ نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا علیکم السلام ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پہ اللہ کی لعنتیں ہوں، تم پہ اللہ کا غصہ ہو، تم پہ موت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا عائشہ نرم گوئی، فحش باتوں سے، سخت باتوں سے، بے وقار باتوں سے دوری۔ اور آپ نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے ولا صخابا فی الاسواق، بازار کی بے وقار باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو نبوت کی زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے، نبوت کی زبان ہمیشہ صاف ہوتی ہے، نبوت کی زبان اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دیتی۔ اب آئیے اس کی کتابوں کی طرف۔ اس کے ساتھ ایک شخص کا مکالمہ ہو گیا، اس سے ناراضگی ہو گئی، غصہ ہو گیا۔ اس ظالم نے اس کو جوابی خط کے اندر 1000 لعنتیں بھیجی ہیں۔ اب 1000 لعنتیں اگر آپ کہیں کہ وہ لکھ کے بھیج دے کہ میری طرف سے 1000 لعنتیں ہوں تم پر، پھر تو بات ختم ہے۔ اس نے اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے 1000 مرتبہ کاغذ پہ لکھا ہے اللعنت 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 اللعنت، 1000 مرتبہ لکھا ہے۔ آریاؤں سے مناظرے میں وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، مباہلے پہ تیار نہیں ہو رہے تھے، تو ان کو کہا میری طرف سے تحفہ قبول کرو، 10 مرتبہ اللہ نہ اللہ نہ کے کلمات لکھ کے ان کو بھیجے۔ اتنی گالیاں دیتا تھا۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالہ کے اندر شرائط نبوت کے اندر جو احتساب قادیانیت کی جلدوم کے اندر موجود ہے، اس کے اندر پوری فہرست مرتب کی ہے، الف سے لے کر یا تک ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کے تحت اس کی کتابوں میں 10 20 گالیاں موجود نہ ہوں۔ الف سے 10 گالیاں، 20 گالیاں، 30 گالیاں، با سے، تا سے، سا سے، اس کی کتابوں سے ساری جمع کی گئی ہیں، الف سے لے کر یا تک ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کے تحت 10 گالیاں موجود نہ ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کوئی ہوائی باتیں، سنی سنائی باتیں، خطیبانہ باتیں نہیں ہیں، ایک ایک بات کا ثبوت دے سکتا ہوں، اس کی کتابوں سے کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ تو اوصاف آپ کے سامنے آگئے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے، مختصر عرض آپ کے سامنے کیا ہے۔ دوسری طرف قادیانی کے اوصاف بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کسی کافر کے پاس جائیں، اس کو دونوں رخ دکھائیں، دونوں چہرے دکھائیں، دونوں زندگیاں دکھائیں، وہ کافر بھی آپ کو کہے گا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دونوں ایک پیج پہ ہوں، ایک لیول پہ ہوں، یہ دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے، یہ کائنات کے اعلیٰ ترین انسان ہے۔ میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے ختم نبوت کامل میں ایک جگہ پہ ایک شعر لکھا ہے، اسی پہ بات وہ ختم کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانَ فَتًى مِّن جُنْدِ إِبْلِيسَ فَارْتَقَى بِهِ الْحَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِن جُنْدِهِ، یہ شیطان کے لشکر کا ایک آدمی تھا، لیکن اتنی ترقی کر گیا کہ ایک دن آیا کہ شیطان خود اس کے لشکر کا آدمی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔